میرے بھائی رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 181 ورقے کی 22 ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہونے والی کتاب صحیح مسلم. 3 حدیثیں ہیں، ایک میں سلام کا رفع الیدین منع ہے اور ایک میں مکمل نماز میں رفع الیدین منع ہے. منع غصے کا اظہار فرمایا. کون سی حدیث ہے؟ آؤ میں پڑھ دیتا ہوں، میرے لفظ دل کی تختی پر تعویذ بنا کر نوٹ کر لینا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یار یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تم ہاتھ یوں ہلا رہے ہو، رفع الیدین یوں کر رہے ہو، رافعی ایدیکم کأنہا اذناب شمس خیل، جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر لو. نہ ہو حدیث صحیح مسلم میں نہ ہو، قدیمی کتب خانے کی جلد اول میں نہ ہو، کتاب الصلاح میں نہ ہو، صفحہ 181 پہ نہ ہو، ورقے کی بائیں سائٹ نہ ہو، جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو. جو چور کی سزا وہ میری سزا. جو تیرے مولوی نے بھی پڑھی ہے اور سر پہ پگڑی بندھی ہے، اور میرے مولوی نے بھی پڑھی اور سر پہ پگڑی باندھی ہے، تو یہ حدیث پاک کہاں جائے گی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا یہ تو سلام کے بارے میں ہے. میں نے کہا اس حدیث میں سلام کا لفظ تو دکھا دے، میں تجھے پیر مان لوں گا، میں تجھے استاذ اور مرشد مان لوں گا. دکھا دے اس حدیث میں سلام کا لفظ. پچھلی حدیث میں ہے. میں نے کہا قل اعوذ برب الناس کا مسئلہ اور ہے، قل اعوذ برب الفلق کا مسئلہ اور ہے. پچھلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، پچھلی سورت کا مسئلہ اور ہے. اس دی گل کر اے جڑی پئی ہے، اس دی گل کر. پچھلی کا مسئلہ ہے. خدا کا بندہ، یہ جو پچھلا گھر ہے اور یہ جو مسجد ہے، دونوں کو حکم ایک ہے؟ بولیے. تو پھر کل پڑوسیوں کے گھر گھس جا، میرا پچھلا گھر ہے، تو چلا جائے گا پڑوسی کے گھر میں. خدا کے بندے، اپنی زمین اپنی، پچھلی. یہ حدیث اور پچھلی اور، تھوڑا گزارا. ایک بندے نے کوئی عجیب اعتراض جڑ دیا. مجھے کہا مولوی صاحب اس میں لکھا ہوا ہے گھوڑے کے دم ہلانے کی طرح نہ کرو، اور میرے پاس گھوڑا ہے، مجھے پتا ہے گھوڑا کیسے دم ہلاتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے گھوڑا دائیں بائیں دم ہلاتا ہے، اور ہم تو رفع الیدین اوپر کرتے ہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی تو نے صرف گھوڑا رکھا ہے، میں نے گھوڑے پہ چڑھ کے سواری بھی کی ہے. میں گھوڑ سواری جانتا ہوں الحمدللہ. تو گھوڑا رکھنا جانتے، ہم گھوڑے پہ چڑھنا جانتے ہیں. پوری بات سن، تو نے آدھی سمجھی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا گھوڑے کی طرح دم نہ ہلاؤ، تو نے حدیث نہیں سمجھی. خیل نہیں فرمایا، خیل شمس فرمایا. شریر گھوڑا، شریر گھوڑے دے دم ہلاون دا ول ہور ہوندے. شریر گھوڑا جو دم ہلاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. شریر گھوڑا اوپر نیچے دم ہلاتا ہے، اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. کل پوری کر، آدھی نہ کر. تو یہ شریر گھوڑا فرما. فوراً پینترا بدل کر اللہ کے نبی کی سنت کو شریر گھوڑے کی دھم سے تشبیہ دی تم نے. میں نے کہا بریک، تھوڑا کنٹرول. میں نے نہیں دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. میں نے تو ترجمہ کیا، میں نے تو مسئلہ تجھے سنایا ہے، ذرا گزارا. شریر گھوڑے سے تشبیہ دی، تھوڑا خیال میرے بھائی. پہلے امام الانبیاء والے مسئلے پہ اوپر نیچے، اب رسول اللہ پر آ رہے. تھوڑا گزارا، ذرا دیکھنا تیرا یہ فائر کہاں تک جا رہا ہے، اس کی فل رینج کتنی ہے، قاتل رینج کتنی ہے، اور ایجڈ رینج کتنی ہے، زخمی رینج کہاں تک لے کر جاتا ہے. ذرا دیکھنا کہاں تک جا رہا ہے. اس کی شست دیکھنا، اس کی بیک سائڈ نوب اور فور سائڈ یو دیکھنا. تھوڑا پھر بات کرنا. بھائی جس کو رسول اللہ فرما دے تو کہتے پھر شریر گھوڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے جس کو جب تک اللہ کے رسول نے کیا حضور نے محترم سمجھا، جب حضور نے چھوڑ دیا اب تم کرو تو حضور پاک نے تمہارے لیے لفظ بول لیا.
یہ میں تب تمہیں کہہ رہا ہوں جو تو نے مجھے چھیڑا ہے. تو مجھے نہ چھیڑتا میں تمہیں کہتا تو جان تیرا کام جانے, میں تجھے کبھی نہ چھیڑتا. تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر, یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو, نماز میں سکون کیا کرو. اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے, اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا. اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے؟ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو. ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا, عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا. چاہے ایسے اٹھاتا ہے, کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, رفع الیدین ہی ہوگا. سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت, یہ ہے چیپٹر کا نام. اور حدیث کے اندر 4 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر, کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے یوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی, لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خشوع خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا, خود انہوں نے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو, تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں, اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر, لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں 3 دفعہ ایسے کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا. تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے, جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی ممانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, آپ نے مور لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. لیکن بعض اوقات نہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا, ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر, یہ نجدیوں سے ہی ساری بدعتیں نکلتی ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں. یہ قیاس کیا, اجتہاد کیا. اس اجتہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور کوئی نہیں لگائی, اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ, ہاتھ زانوں پر رہنے دو, صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی, میں مثالیں بھی 3 دیتا ہوں, اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہی نہیں سکتا, یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا جب شراب جائز تھی اس وقت صحابہ پیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا, الحمدللہ معصوم ہے, شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان, یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے. صحابہ کرتے تھے, سخت الفاظ سے منع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, سرکش گھوڑوں کی دمیں,
حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ ولیعوذ باللہ۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی، اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہو۔ دیٹس آل، کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں، بس دیٹس آل۔ صحیح مسلم میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا تو آپ کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے، اس وقت تک اجازت تھی۔ تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے، اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا، کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ کوئی نماز ہوتی تھی پہلے، یہ کوئی باتیں ہوتی تھیں، یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان بھی گفتگو کی جائے، سلام کا جواب دی، کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے۔ اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں رفع الیدین والی، اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجۃ الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں، وہ ماننا پڑتا ہے۔ 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں، اس سے تو چھٹکارا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی نہ برباد کر بیٹھے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے، جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا معاملہ سیدھا کرو، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لہذا یہ کہنا گھوڑوں کی دمیں، سرکش گھوڑوں کی دمیں، اس کے بارے میں یا کہنا یہ مکھیاں اڑانا ہے، اس پہ جس نے آج تک کبھی بات کی زمانے جاہلیت میں خود بھی کرتا رہا، میں خود بھی حنفی رہا، بریلوی دیوبندی رہا 31 سال تک بریلوی، اس کے بعد دیوبندی ہوں، تو میں نے بھی الحمدللہ اس معاملے میں توبہ کی ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جز رفع الیدین میں یہ روایت نقل کی ہے، اور کیا جواب دیا ہے؟ وہی بات ہے کہ وہ سخت بات اگر میں کروں گا تو ہضم نہیں ہوتی، میں پھر امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات کرتا ہوں۔ جز رفع الیدین میں 37 نمبر حدیث لے آئے ہیں، یہی گھوڑوں کی دموں والی، جابر بن سمرہ سے۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہتے ہیں جی وہ ایک ترک میں تو تشہد کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے، تو بھائی عدم ذکر ہے اس میں، اور جس میں نہیں نا اسکونوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہے نا، اس کا جو ترک مسند امام احمد میں ہے اس میں الفاظ ہے وہم فی قعود، ہم اس وقت بیٹھی ہوئی حالت میں تھے، اسکونوا فی الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں نہیں سلام کے وقت تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اسکونوا فی الصلاۃ نماز میں، تو وہ رفع الیدین کا ذکر تھا، تو حالانکہ سلام بھی نماز کا حصہ ہے۔ خود یہ نماز کے جو 7 فرض بتاتے ہیں ان میں 7واں خروج بالصبح ہی بتاتے ہیں۔ تو مسند امام احمد کا ترک، تو یہ عدم ذکر سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو پکوڑے بھی کھلائے، سموسے بھی کھلائے، چائے بھی پلائی، کیک بھی کھلایا، فروٹ بھی کھلایا، آپ باہر جا کے کہتے ہیں جناب کیا زبردست دعوت کی، پکوڑے اور سموسے زبردست تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کیک اور چائے اور فروٹ نہیں کھلایا آپ کو؟ عدم ذکر۔ تو یہ روایت جو مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں، اب آپ اتنے لوگ 100 کے قریب یہاں پر سن رہے ہیں، باہر جا کر کوئی بندہ میری بتائی ہوئی باتوں کو 80% کاپی کر لے گا، کوئی 40%، کوئی 30%، تو اس کا کیا مطلب میں نے باقی باتیں نہیں کی ہیں؟ تو جو صحابہ نے جو چیز یاد رکھی وہ بیان کی، تو باقیوں کا عدم ذکر ہوتا ہے۔ تمام احادیث کو جمع کر کے جس نے قرآن پاک کی بھی ساری آیات سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے، احادیث بھی ساری سامنے رکھ کر رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے 37 نمبر حدیث جز رفع الیدین میں کمنٹس کیے، یہ تشہد کے متعلق ہے۔ پہلا جواب انہوں نے کیا دیا، وہ کہتے ہیں جس کے پاس علم کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود ہے، رتی برابر بھی علم ہے، وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس حدیث کو رفع الیدین کے خلاف لے کر آئے۔ یہ تو جواب تھا ان کا ذرا نرم۔ دوسرا جواب ہے پھکی والا، لاجیکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے تو تم پہلا رفع الیدین اور عید میں بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دو۔ دیکھو امام بخاری بھی پھکیاں دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں عید میں جو تم 6 تکبیرات کہہ رہے ہوتے ہو اور تم کہتے ہو یہ سرکش گھوڑے، تم سال کے بعد ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اس میں تم بھی گھوڑے بنے ہوئے ہوتے ہو، تو چھوڑو۔ اور آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا وطر والا جو قنوت سے پہلے رفع الیدین، وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے 3 تابعین سے،
الحمدللہ ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ رفع الیدین کا ثواب تو ملے گا. یعنی دعائے قنوت سے پہلے، رکوع سے پہلے، دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں اور دوبارہ ہاتھ باندھیں. ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ قیام میں اللہ اکبر ہوتا ہے سجدہ قرات کے لیے رمضان شریف میں، تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے سجدے میں جانا چاہیے. تو ہمیں تو الحمدللہ مزہ آتا ہے. پھر جز رفع الیدین کی 38 نمبر حدیث میں ایک اور ترک لے کر آئے جابر بن سمرہ والا، یہی گھوڑوں کی دموں والا. پھر انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا جس طرح میں نے کیا ہے، اس سے بھی بڑے انداز سے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تعویل کر رہا ہے. اور یاد رکھ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ نور آیت نمبر 63، توبہ توبہ توبہ، یہ آیت امام بخاری نے بیان کر کے ڈرایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. حضور نے رفع الیدین تعلیم فرمایا اور وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملوں کو بچانا ہے، اپنے بزرگوں کو بچانا ہے. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کہیں فتنہ نہ آ پڑے، اللہ آزمائش میں نہ ایسی ڈال دے، ایمان ہی نہ برباد کر دے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر آ جائے جو رسول اللہ کی احادیث کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں. صحیح لگایا نا فتویٰ، یہ ہے قرآن اور حدیث سے فتویٰ. تو بھائیو آج تک جس نے بھی بتوں والی حدیث بیان کی یا سرکش گھوڑوں کے دموں والی روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا یا رفع الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تشبیہ دی، تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ.